پڑھ کے تے انچی ٹیپ لے کے ممبر تے بوے حضور یہ نہیں جانتے تھے. یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کرے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ سرہ روے لا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اے شاہ جی قبلہ بلایا، تسی بھی آ گئے، میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد یہ ساریاں محنتاں دا مقصد کے وے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. جدھروں بھی میں آگے جمع کر تفریق کر کے لے آؤ گے نا، آگے حضور ہی کھڑے نے. اے مت سمجھنا کہ جناب اسی بچ جانا ہے، اگے رسول اللہ ہی کھڑے نے. تیسرا سوال قبر بھی حضور دے بارے ہی ہے. جے تو ایتھے پھنس گیا تو اگے کی ہونا ہے؟ اتنی محبت کر کے حضور نہ ضرور جانی. جدو فرشتے پوچھن ہی لگن تے کہے انہاں دے بارے پوچھ دیو، میں تے لبیک لا لا کے سینے پھاڑ دے رہا تے لبیک. ہاں جی توجہ توجہ توجہ. اتنی محبت حضور نال کر کے جانی ضرور کہ فرشتے پوچھنا جو تو پہلے ہی لبیک شروع ہو جائے تے قبر گونج اٹھے تے فرشتے خود کمان اسی سمجھ گئے سانو تے جان دے بابا لا لبیک اور لا لبیک. تو اتنی وفا کر کے حضور نال ضرور جانی کہ فرشتیاں دے سوال تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیتا جائے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تے کل قیامت والے دن بھی حضور فرما دے نا حوض کوثر تے میں خود کھڑا ہونا. تے ایڈی ایڈیاں زمانہ باہر ہونیاں جو حضور نے پوچھ لیا کہ تو تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے. ایتھے پتھر مارا کافرہ نے حضور نو تے حضور دے دین واسطے تسی بیٹھ کے تبصرے کرنے ہو. مولی خادم کون ہوتا ہے یہ حضور کے دین کے بارے میں بات کرے؟ اور آپ کون ہوتے ہیں پتر دیتے ہیں تسی حضور دے دین نو؟ جانا دیتیاں زخم کھا دینے 70 زخم. ایسی گال شاہ جی ہر ویلے حضور دی اس واسطے کرنے ہاں کہ ایک واحد ناموس رسالت دا مسئلہ ہے جدے تے رسول اللہ خود دعاواں دین دین اس مسئلے بن مانگے دعاواں دین دین. اور ایو جیاں دعاواں دین دین کہ بندہ ویسی حیران تے پریشان ہو جاندہ. ساری دنیا کہے حضور میرے ماں باپ تو آڑے تے قربان. تے جدوں غزوہ احد دی واری آئی تے حضرت سعد حضور دی طرفوں تیر، حضور انہوں نے تیر پکڑا رہے سن. تے حضور پتہ ہے کی فرماندے سن؟ فرمایا ارم سعد فدا کا بی و امی، فرمایا سعد اے میرے دشمن نو تیر مار، میرے ماں باپ تیرے اتے قربان ہو جائیں. اس مسئلے نو سمجھو، اس دی حساسیت نو سمجھو. ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کائنات میں. ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر. میں ویکھیا لوگ بھج بھج کے مسیتی آندن اور جدوں حضور دی شان دی واری جتی چک کے نس پاؤندن. میں کہا تو کیڑی نماز پڑھی ہو؟ میں نو بھی سمجھا. ہاں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ایتھے تے کلندر بھی بول اٹھیا اقبال کہندا یا رسول اللہ جے تہاڈا شوق نہ ہوئے، تہاڈا ذوق نہ ہوئے، تہاڈا خیال نہ ہوئے، تہاڈے تے قربان نہ ہوئے تے کیڑیاں نمازاں پڑھنا ہے؟ ہاں جی آج بھج بھج کے مسیتی آن کے مولانا صاحب ٹائم ہو گیا ہے. میں کہا ٹائم تو بڑا پابندی رہا. ہاں جی ٹائم ہو گیا نا بڑا. ہاں جی لوگ بڑے ٹائم تے نمازاں تے بڑے پابندن. تے جدو حضور دی عزت دی واری گل آوے تو کہتے میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں. اتھے یہ نہیں پوچھا جائے تو سدھا کہ ڈنگا. اے سوال ہونا ہے 10 انہاں نال وفا کتنی کیتی ہے. یہی ساڑی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا مشن ہے. بس نہ کوئی لمبا چوڑا دستور ہے نہ کچھ ہے. اسی انہاں نو دسنا ہے کہ تواڈے ججا حضور دے 11 فیصلے کیوں نہیں مننے. بلا وجہ عاشق رسول تسی غازی ممتاز نو پھٹے کیوں لایا؟ شاہ جی سال تو بعد انگریزاں دی دشمنی مک گئی سی علم الدین نال. انہاں جدو پھٹے لا دیتا نا علم الدین نو، سال بعد عرس ہویا. اقبال بھی آیا، پیر دیدار علی شاہ صاحب بھی آئے، مولانا ظفر علی خان آئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے. سارے لوگ علم الدین دے عرس ہوتے آئے. کسے تے پابندی نہیں سی. علم الدین نہ انگریزاں دی دشمنی مک گئی 1929 سزا دین تو بعد. ایک ایسے مسلمان سال بعد ممتاز قادری دا آزادانہ عرس بھی نہ ہونے دیتا. نہیں یہ فتوے نہیں لانے، ویسے میں گل کر رہا. ہاں جی دسو یار تہاڈی کی دشمنی ممتاز قادری نال؟ تسی پھٹے لا دیتا، گل مک گئی. تہاڈا اندر دا جسم نہیں ٹھنڈا ہویا.
تسی انہوں دہشت گرد بھی قرار دیتا تھا. غازی تنویر قادری میں نے خود خاتے چ لکھیا ہونا کیا پوری دنیا دی یورپ دی ایجنسیاں باہر پایا سکاٹ لینڈ دی ایجنسیاں اس منڈے نو دہشت گرد قرار دیو, لیکن اتھوں دی ایجنسیاں میرے بارے غازی تنویر کہندے نے لکھیا کہ اسی انہوں دہشت گرد کیویں قرار دئیے ایو جا جنا تا سا زندگی ویکھے ہی کوئی نہیں. عاشقان اوز خوباں خوب تر, اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دا عاشق ہوئے نا عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دے اوتے فدا ہو جاوے نا دنیا سونا بھی ہو جاندا تے محبوب بھی ہو جاندا. انہاں اپنے خاتے چ مینوں لکھیا 25 سالہ انگریز ملازم ہے وڈا افسر جیلاں دا, او علیحدہ آ کے مینوں کمرے چ مل کے انہیں مینوں این سلوٹ ماریا تے او کہن لگا میں اپنی 35 سالہ زندگی تیرے جا جنا نہیں ویکھیا. تے دوسرا وہ کہندا میں تینوں سلوٹ تاں ماریا کہ اپنے نبی نال پیار انجی ہونا چاہیے جویں تو کیتا. لو جی میں ایک حدیث پاک پڑھ کے میری گفتگو ختم. حضور امام حسن فرماندے ہیں حضور دا چہرہ انور ایسے تھا, حضور کی پلکیں ایسی تھیں, حضور کے ابرو ایسے تھے, حضور کی انگلیاں مبارک ایسی تھیں, حضور کی ہتھیلیاں ایسی تھیں, حضور کے دانت مبارک ایسے تھے. او ذرا حدیث پاک سنو, ترجمہ تے شاہ صاحب ہی کرن گے یا علماء, میں صرف وہ عربی پڑھن لگا تواڈے سامنے. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہا اتعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أفنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابا يبدأ من لقي الصلاة. ایدی میں تقریر کرا تے 7 گھنٹے دی تقریر ہے. ہاں جی اے میں حدیث یاد کی تھی کہ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا. کیوں جی بس ایک کوئی بات ہے, حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے تے سینہ تان کے حضور نال پیار کرنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا انہاں دا ہی چرچا رہنا ہے, رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں